بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے اور یہ جماعت دہم اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 33 سے 35 تک کا ہے انشاءاللہ۔ ویسے تو آپ کے سلیبس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفحہ نمبر 26 سے ہے، لیکن صفحہ نمبر 26 سے 33 تک مذکر مؤنث اور واحد جمع مذکور ہیں، اور یہ مذکر مؤنث اور واحد جمع آپ نے 9th میں خوب پڑھے بھی اور آپ کے 9th کے پیپر میں آ بھی چکے، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں اور صفحہ نمبر 33 سے آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 33 پہ ہے نے اور کو کا استعمال، یعنی ہم اردو میں اس نے، اس کو کا اس طرح استعمال کرتے ہیں نے اور کو کا، تو کہاں اس کا استعمال کرنا مناسب اور درست ہے اور کہاں نہیں ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ باب سوم ہے نے اور کو کا استعمال۔ نے کا استعمال اردو زبان میں نے فاعل کی علامت ہے، اس کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے۔ اور نمبر 1 پہ نے متعدی افعال میں فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات جو انہوں نے کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو پہلے یہ بتایا کہ نے فاعل کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نے خود فاعل ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی اسم کے ساتھ نے لگی ہوگی اس اسم کو ہم بے جھجک کہہ دیں گے کہ یہ اس میں فاعل ہے، کیونکہ یہ فاعل کی علامتوں میں سے ہے۔ نے متعدی افعال میں فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، فعل متعدی کے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی شکیہ کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے، جیسے حسنین نے کتاب پڑھی، حمزہ نے خط لکھا، مدثر نے قرآن پڑھا ہوگا۔ تو بچوں یہ دیکھ لیں آپ کہ حسنین نے کتاب پڑھی، یہ ماضی مطلق ہے، اور ماضی قریب ہے حمزہ نے خط لکھا، نہیں لکھا ہے، حمزہ نے خط لکھا ہے، کیونکہ یہ ہے ماضی قریب کی علامت ہوتی ہے، یہاں پہ ہونی چاہیے، ورنہ پڑھی اور لکھا ان دونوں میں پھر کوئی فرق نہیں، کیونکہ ماضی مطلق کے ساتھ ہے کا استعمال ہوتا نہیں اور ماضی قریب کے ساتھ ہے کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ماضی قریب کی علامت ہے۔ اس لیے آپ یہ کہو گے کہ حسنین نے کتاب پڑھی، یہ ماضی مطلق کی مثال ہے۔ حمزہ نے خط لکھا ہے ساتھ ہوگا تو یہ ماضی قریب کی مثال بنے گی۔ اور مدثر نے قرآن پڑھا ہوگا، یہ ہوگا آپ جانتے ہیں کہ شک کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ماضی شکیہ کی مثال ہے۔ نمبر 3 ہے کہ بعض متعدی افعال ایسے ہیں جن کے فاعل کے ساتھ نے نہیں آتا، مثلا لانا اور بولنا کے افعال میں متعدی ہونے کے باوجود نے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے اصل میں کہ جو اوپر قاعدہ یہ بتایا گیا کہ فعل اگر متعدی ہوں، فعل لازم نہ ہوں، متعدی ہوں، تو ان کے افعال میں فاعل کے ساتھ نے آتا ہے، لیکن اب اس میں سے استثناء بتا رہے ہیں کہ بولنا اور لانا اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا، حالانکہ یہ متعدی ہے بھی۔ اور نمبر 4 پہ بتایا کہ افعال لازم کے فاعل کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوتا، جیسے دوڑا، رویا، چلا، بھاگا کے ساتھ نے نہیں آتا۔ اس نے دوڑا، اس نے رویا نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے وہ دوڑا اور وہ رویا۔ نمبر 5 پہ ہے کہ بعض فعل لازم ایسے ہیں جن کے فاعل کے ساتھ نے آتا ہے، جیسے عزیز نے توڑا، رقیہ نے پکایا، تو یہ توڑا اور پکایا یہ ہے فعل لازم، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ نے آیا ہوا ہے، تو پھر وہ قید لگانا کہ افعال متعدیہ کے ساتھ نے کے فاعل کے ساتھ نہیں آتا ہے، ایسا ٹھیک نہ ہوا، بلکہ اکثروں کے ساتھ آتا ہے اور لانا اور بولنا کے ساتھ نہیں آتا۔ اسی طرح فعل لازم کے ساتھ بھی فاعل آتا ہے، لیکن وہ بھی سب کے ساتھ نہیں، جیسے عزیز نے توڑا، رقیہ نے پکایا۔ نمبر 6، چاہنا مصدر کے فعل کے ساتھ نے آتا ہے۔ اوپر والے 2 تو فاعل بتائے نا، ان کے ساتھ نے آتا ہے، لیکن ایک فعل کے ساتھ بھی نہیں آتا ہے، وہ ہے چاہنا مصدر۔ لیکن اگر فاعل دل، طبیعت، جی ہوں تو نے کا استعمال نہیں ہوتا، جیسے دل چاہا، یعنی دل نے چاہا نہیں کہیں گے، دل چاہا تو ضرور آؤں گا، طبیعت نے چاہی نہیں، طبیعت چاہی تو چلا جاؤں گا، جی نے چاہا نہیں، غلط ہوگا، جی چاہا تو آؤں گا۔ اور نمبر 7 ہے مجھ اور تجھ اگر فاعل ہوں تو نے نہیں آتا، لیکن ان کے ساتھ کوئی صفت ہو تو نے کا استعمال ہوگا، جیسے
مجھ بدنصیب نے یہ نہیں کیا تھا، تجھ شریف نے یہ کیوں کہا۔ اگر صرف ہوتا مجھے اس کی جگہ پہ ظاہر بات ہے کہ مجھے ہوتا تو پھر تو یہ ہوتا کہ مجھے یہ نہیں کیا تھا، تجھے یہ کیوں کہا، لیکن وہ چونکہ عام طور پر بولا نہیں جاتا اس لیے یہ گویا صفت کے ساتھ ہی بولنا مناسب ہے، تو پھر ہوگا مجھ بدنصیب نے یہ نہیں کیا تھا اور تجھ شریف نے یہ کیوں کہا۔ نمبر 8 ہے مصدر کے ساتھ نے کا استعمال غلط ہے، جیسے امجد نے کراچی جانا ہے، امجد نے کراچی جانا ہے، میں نے کتاب پڑھنا ہے، ہم نے حج کرنا ہے۔ ان کی صحیح صورت یہ ہوگی امجد کو کراچی جانا ہے، مجھے کتاب پڑھنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے۔ تو وہ بچوں نے کا استعمال پہلے تو بتایا کہ فاعل کے ساتھ نہیں آتا ہے، افعال متعدیہ کے فاعل کے ساتھ بھی آتا ہے لیکن دو کے ساتھ نہیں آتا۔ پھر کہا کہ افعال لازم کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن سب کے ساتھ نہیں ہوتا، دوڑا رویا چلا بھاگا کے ساتھ نہیں آئے گا۔ پھر کہا کہ فعل لازم ایسے ہیں جن کے فاعل کے ساتھ نے آتا ہے، جیسے عزیز نے توڑا، رقیہ نے بکایا۔ بعض فعل لازم ایسے ہیں جن کے یعنی افعال کے ساتھ، پہلے تھا فاعل کے ساتھ، کہتے ہیں افعال کے ساتھ بھی نے آتا ہے، جیسے عزیز نے توڑا۔ اب دیکھو توڑا فعل ہے، فاعل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ نے آیا ہوا ہے۔ پکایا یہ فعل ہے، فاعل نہیں ہے، اس کے ساتھ نے آیا۔ اس کے بعد کہا کہ چانا مصدر کے فعل کے ساتھ آئے گا۔ پھر کہا کہ مجھ اور تجھ اگر یہ صفت کے ساتھ ہوں تو ان کے ساتھ آئے گا۔ پھر کہا کہ مصدر کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوتا، جیسے میں نے کتاب پڑھنا ہے، نہیں بھائی یہ درست نہیں۔ اور اسی طرح امجد نے کراچی جانا ہے، نہیں، ہم نے حج کرنا ہے، نہیں، ان کی درست صورت بتا دی کہ امجد نے کراچی جانا ہے، نہیں، امجد کو کراچی جانا ہے، مجھے کتاب پڑھنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے۔ تو بچوں جس طرح نے اس علامت سمجھی جاتی ہے فاعل کی، اگرچہ فعل کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، اسی طرح کو کے بارے میں دیکھیں کہ کو مفعول کی علامت ہے۔ اردو زبان میں کو مفعول کی علامت ہے جس کے ساتھ استعمال میں احتیاط لازمی ہے۔ کیا احتیاطیں ہیں؟ نمبر 1، جب کسی جملے میں مفعول عاقل جاندار ہو تو اس کے ساتھ کو ضرور آتا ہے، جیسے عثمان نے شاگرد کو پڑھایا، میں نے فرحان کو دیکھا۔ بھائی مفعول فرحان اور شاگرد ہیں، اور یہ کیا کہا تھا؟ عاقل ہوں، جاندار ہوں۔ عاقل ہیں یعنی عقل مند ہیں، عقل سمجھ بوجھ شعور رکھنے والے ہیں، اور ہیں بھی جاندار، شاگرد اور فرحان، تو ان کے ساتھ کو آئے گا جب یہ مفعول ہوں گے۔ جیسے عثمان نے شاگرد کو پڑھایا، مفعول ہے شاگرد، اس کے ساتھ کو آ گیا۔ میں نے فرحان کو دیکھا، فرحان مفعول ہے تو اس کے ساتھ کو آ گیا۔ نمبر 2، اگر کسی جملے میں مفعول بے جان ہو تو کو نہیں آتا، جیسے میں نے کتاب کو پڑھی، نہیں، میں نے کتاب پڑھی، طارق نے اخبار خریدا، ایسے بولنا چاہیے۔ ان جملوں میں کو کا استعمال غلط ہے۔ کوئی کہے میں نے کتاب کو پڑھا، غلط ہے۔ طارق نے اخبار کو پڑھا، غلط ہے۔ اخبار پڑھی یا خریدا، مثلا اخبار خریدا اور کتاب پڑھی۔ اور نمبر 3 میں مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہاں کو کا استعمال غلط ہے۔ کمر باندھنا کے بجائے کمر کو باندھا، ہمت ہارنا کے بجائے ہمت کو ہارا، یہ غلط ہوگا۔ تو بھائی بچے یہ نے اور کو کا استعمال ہے۔ نمبر 4 احتیاط کیا ہے کو کے استعمال کی، کہ اگر کسی جملے میں جاندار ذوی العقول دو مفعول ہوں، جاندار بھی ہوں ذوی العقول بھی ہوں، یعنی ذوی العقول کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں میں سے ہو۔ اگر کسی جملے میں جاندار ذوی العقول دو مفعول ہوں تو ان میں دوسرے مفعول کے ساتھ کو استعمال کرنا ٹھیک ہوگا، نہ کہ دونوں مفعولوں کے ساتھ کو استعمال کیا جائے۔ جیسے اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا، اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دیا۔ اب دیکھیں بچہ بھی مفعول ہے، ماں بھی مفعول ہے، لیکن پہلے مفعول کے ساتھ نہیں لگا، دوسرے مفعول کے ساتھ کو لگا۔ اس جملے میں بچہ اور ماں دونوں مفعول ہیں، لیکن کو صرف دوسرے مفعول یعنی ماں کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں بچوں کے نے اور کو کے استعمال کے ساتھ۔ اب فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت۔ نمبر 1، یعنی فعل اور فاعل ایک جیسے ہوں گے، ایک جیسے مذکر مؤنث ہونے میں، واحد جمع ہونے میں، نکرہ معرفہ ہونے میں ایک جیسے ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، فعل لازم عام طور پر اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے۔ فاعل کے واحد جمع مذکر مؤنث ہونے کی صورت میں فعل بھی اس کے مطابق ہوگا۔
جیسے علی آیا، لڑکے بھاگے، لڑکی دوڑی، لیکن اگر فعل متعدی ہو تو فعل مفعول کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں نے کیلا کھایا، میں نے کیلے کھائے، یاسمین نے کیلا کھایا، صبا نے روٹی کھائی، ہم نے روٹی کھائی۔ اگر مفعول کے بعد کو استعمال ہو تو فعل واحد مذکر ہوگا۔ مثلا سائرہ نے عمر کو مارا، عمر نے سائرہ کو مارا، شہریار نے بکریوں کو مارا، لڑکیوں نے کتے کو مارا۔ اب دیکھیں انہوں نے مطابقت کے حوالے سے واحد جمع اور مذکر مؤنث کی بات کی کہ اگر فعل لازم ہو تو عام طور پر فعل واحد ہے تو فاعل بھی واحد، فعل اگر جمع ہے تو فاعل بھی جمع، فعل اگر مذکر ہے تو فاعل بھی مذکر، فعل مؤنث ہے تو فاعل بھی مؤنث آئے گا، جیسے اوپر مثالیں دے دیں۔ اور اس کے بعد ایک بات بتائی کہ اگر فعل متعدی ہو، اگر فعل متعدی ہو یعنی فعل لازم ہو تو پھر تو مطابق ہوگا، اگر فعل متعدی ہو تو پھر مفعول کے اعتبار سے آئے گا، فعل کے اعتبار سے فاعل نہیں آئے گا، مفعول کے اعتبار سے۔ جیسے دیکھیں میں نے کیلا کھایا، اب میں بھی واحد تھا، کیلا بھی واحد تھا تو کھایا واحد آ گیا۔ میں نے کیلے کھائے، میں جو فاعل ہے وہ واحد ہے، اور کیلے جو مفعول ہیں وہ جمع ہیں، تو لہٰذا کھائے یہ جمع آ گیا، فعل بھی جمع آ گیا۔ اسی طرح یاسمین نے کیلا کھایا، اب یاسمین مؤنث ہے لیکن کیلا چونکہ مذکر ہے اس لیے کھایا آئے گا۔ اور صبا نے روٹی کھائی، ہم نے روٹی کھائی، ہم جمع ہے، روٹی واحد اور مؤنث ہے، اس لیے کھائی کا جو فعل آیا وہ بھی واحد اور مؤنث آ گیا۔ نمبر 2، فاعل اگر اس میں جمع ہو تو فعل واحد آئے گا، جیسے فوج نے حملہ کیا، جماعت کراچی چلی گئی، ریوڑ جنگل میں چل رہا ہے۔ فاعل اس میں جمع ہو، ایک جمع ہوتا ہے ایک اس میں جمع ہوتا ہے۔ اور بچوں جمع تو وہ ہوتا ہے جس میں یعنی یوں کہو کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ پر مشتمل ہو، وہ تو ہوتا ہے جمع۔ لیکن اس میں جمع کس کو کہتے ہیں؟ اس میں جمع کہتے ہیں جو جمع کے قواعد کے ساتھ وہ نہیں بنا، جمع کے قواعد کے ساتھ نہیں بنا ہوا لیکن اس کے اندر جمعیت موجود ہے۔ جیسے قوم ہے نا، لفظ قوم تو لفظ واحد ہے لیکن قوم کے اندر کتنے افراد ہوتے ہیں؟ بہت سارے، اس لیے یہ اس میں جمع کہلائے گا، جمع نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح لشکر ہے، یہ بھی اس میں جمع کہلائے گا، جمع نہیں کہلائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر فاعل اس میں جمع ہو تو فعل واحد آئے گا، جیسے فوج نے حملہ کیا، فوج دیکھیں فوج کیا چیز ہے؟ اس میں جمع، جماعت اس میں جمع، ریوڑ اس میں جمع۔ اب فوج کے ساتھ جو کیا فعل آیا وہ واحد آ گیا۔ جماعت کراچی چلی گئی، یہ بھی واحد، چل رہا ہے یہ بھی واحد۔ اور نمبر 3 ہے جب 2 یا زیادہ حروف عطف اکٹھے ہوں تو فعل جمع آئے گا، حسیب، منیب، مجیب، حسیب، منیب اور مجید، حرف عطف آ گئے نا، یہ ایک یہ 2، تو اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ فعل جمع آئے گا، جیسے حسیب، منیب اور مجیب آیا نہیں کہیں گے۔ جب 2 اسم بغیر حرف عطف اکٹھے آئیں اور آخر میں دونوں کا لفظ لکھا جائے تو فعل جمع آئے گا، جیسے سعد اور ادریس دونوں آ گیا نہیں۔ اور نمبر 5 میں ہے کہ جب کسی جگہ بہت سے اسم آ جائیں تو فعل آخری اسم کے مطابق آئے گا، جیسے 10 جگ، 5 پلیٹیں، 1 گلاس ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں آخر میں 1 گلاس تھا تو اس کے ساتھ مطابق فعل آ گیا ٹوٹ گیا۔ 1 گلاس، 5 پلیٹیں، 10 جگ ٹوٹ گئے، اب 10 جگ تھے نا، اس کے مطابق آ گیا۔ نمبر 6، اگر بہت سے اسم ایک جگہ آئیں اور فعل ایک ہو اور آخر میں سب کچھ بڑھا دیا جائے تو فعل واحد مذکر آئے گا، یعنی سب کچھ کا بڑھا دینا یہ اس کو واحد مذکر بنا دے گا، جیسے سامان، مکانات، دکانیں، سب کچھ جل گیا۔ اب سب کچھ نہ ہوتا تو جل گئیں، سامان، مکانات، دکانیں جل گئیں، سب کچھ لگا دیا تو جل گیا۔ نمبر 7، اگر کسی جملے میں ضمیر جمع متکلم ہم فاعل ہو تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی فاعل آتا ہے، جیسے عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، ضمیر جمع متکلم کی ہم لگ گئی، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ فاعل مذکر اور مؤنث، مذکر ہو یا مؤنث، دونوں صورتوں میں ایک ہی فعل آتا ہے۔ جیسے یہ دیکھو، جیسے عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، آتی ہیں نہیں، مردوں نے کہا ہم آتے ہیں،
عورتیں ہوں یا مرد، مذکر مؤنث دونوں صورتوں میں آتے ہیں۔ عورتوں نے کہا ہم آ گئے ہیں، مردوں نے کہا ہم آ گئے ہیں۔ اس میں صفت اور موصوف میں مطابقت، جس طرح فاعل اور فعل میں ہوتی ہے، صفت اور موصوف میں بھی صفت اور موصوف کے مذکر مؤنث ہونے میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اچھا لڑکا، برے لوگ، جو صفت واحد مؤنث کے لیے آتی ہے وہی صفت جمع مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے نیک لڑکے اور نیک لڑکیاں، واحد مؤنث کے لیے بھی وہی آئی، جمع مؤنث کے لیے بھی نیک وہی آئی۔ عربی کے اسماء صفات اردو میں مذکر مؤنث اور واحد جمع میں ایک حالت پر رہتے ہیں، جیسے شریف آدمی اور شریف عورتیں۔ عربی کے یہ شریف عربی کا اس میں صفت ہے، اور اردو میں مذکر اور مؤنث واحد اور جمع ہر حال میں یہ صرف شریف 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 ہی آئے گا، شرفا استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح نمبر 4، صفت عدد ترتیبی میں مذکر مؤنث کے لحاظ سے موصوف اور اس میں صفت میں مطابقت ہوگی۔ صفت عدد ترتیبی، یہ دیکھیں پانچواں، پانچویں ہیں، پانچواں اور پانچ ہو تو یہ صفت عدد اس میں عدد ہے، اور پانچواں ہو تو یہ اس میں عدد ترتیبی ہے۔ تو پانچواں لڑکا، پانچویں لڑکی، تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس میں صفت میں مطابق ہوگا، اس میں صفت میں۔ اور لیکن اعداد میں جمع نہیں آتی، اعداد میں جمع نہیں آتی۔ پانچواں لڑکا، پانچویں لڑکی، واحد آ گیا۔ اچھا، اور نمبر 5 ہے جب صفت خبر کے طور پر آئے اور علامت مفعول مذکر ہو تو فعل واحد آتا ہے۔ جب صفت خبر کے طور پر آئے اور علامت مفعول مذکور ہو تو فعل واحد آتا ہے، جیسے میں نے ان لوگوں کو قابل سمجھا۔ دیکھیں بھائی بچوں، میں نے ان لوگوں کو قابل سمجھا، سب سے پہلے علامت مفعول کی دیکھیں کیا چیز ہے؟ کو، پھر کیا کہا؟ صفت خبر کے طور پر استعمال ہو۔ یہ جو قابل ہے یہ اس میں صفت ہے اور یہ اس کے خبر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، تو ہمیشہ فعل واحد آئے گا۔ سمجھا، قابل سمجھا، یہ جو سمجھا ہے، سمجھا یہاں یہ فعل ہے اور یہ واحد ہے۔ اور چوتھی ہے ضمیر اور مرجع کی مطابقت۔ ضمیر اور مرجع، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جملہ مرکب توصیفی ہو تو اس میں موصوف اور صفت استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب ہر جملے میں، بلکہ ہر جملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں تو پہلے تو اس کا نام لے کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں یہ ضمیریں استعمال کر کے آپ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی ہوں گی؟ یہ بھی واحد بھی ہوتی ہیں، جمع بھی ہوتی ہیں، مذکر بھی ہوتی ہیں، مؤنث بھی ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ضمیر اور مرجع کی مطابقت۔ اور یہ آپ نے پڑھا تھا کہ جس اسم کو آپ نے پہلے ذکر کر کے پھر اس کی ضمیر ذکر کی ہیں تو اس اسم کو مرجع کہیں گے۔ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ آتا ہے، جس اسم کی جگہ آتا ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ مرجع ضمیر جس اسم کی جگہ یا اس کے بدلے آ رہا ہو اسے مرجع کہتے ہیں۔ اچھا، ضمیر کو اپنے مرجع کے مطابق آنا چاہیے، جیسے اسامہ آیا اور وہ چلا گیا۔ اب اسامہ واحد تھا اور اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کیا، انہوں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ شانزہ نے کتاب پڑھی اور وہ سو گئی، اسی طرح وہ واحد تھی نا، تو اس کے لیے وہ واحد کی ضمیر ہی لائے۔ نمبر 2، ضمیر فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت میں اپنے مرجع کے مطابق آنی چاہیے۔ ضمیر کی فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت میں ضمیر اپنے مرجع کے مطابق آنی چاہیے، یعنی وہ واحد ہے تو یہ بھی واحد، وہ جمع ہے تو یہ بھی جمع۔ نمبر 3، ضمیر میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہے، لہذا مرجع کے ساتھ ضمیر کے مطابق صیغے اور تعداد کے مطابق ہوگی، کیونکہ اس میں مذکر مؤنث ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، نمبر 4، ضمیر واحد غائب دونوں کے لیے فعل لازم میں ضمیر وہ آتی ہے، وہ ضمیر واحد غائب دونوں کے لیے، واحد غائب یعنی ضمیر واحد غائب دونوں کے لیے فعل لازم میں ضمیر صرف وہ آتی ہے، لیکن فعل لازم کے علاوہ باقی ضمیر جمع غائب کے لیے الگ ہیں۔ واحد غائب اور جمع غائب دونوں کے لیے یوں ہوگا، ضمیر واحد غائب اور جمع غائب دونوں کے لیے فعل لازم میں ضمیر وہ آتی ہے، اور فعل لازم کے علاوہ باقی جو افعال یعنی افعال متعدی ان کی جو ضمیریں ہیں وہ جمع غائب کے لیے الگ ہیں۔ علی رضا اور شہریار آئے اور وہ دونوں چلے گئے۔ اب دیکھیں، علی رضا اور شہریار آئے اور وہ دونوں چلے گئے۔ اب یہ چلے گئے فعل لازم ہے، یہاں ضمیر وہ کا استعمال ہوا۔ دوسری مثال، مبشر اور مدثر دونوں اپنی جگہ بیٹھے،
انہوں نے اپنی باتیں کی اور کھانا کھانے لگے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بیٹھے یہ فعل لازم نہیں متعدی ہے اور اس میں انہوں نے ساتھ ہی لگا دیا انہوں، وہ نہیں آئے گا انہوں۔ پہلے جملے میں وہ ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوئی اور دوسرے جملے میں جمع کے لیے ہی ضمیر انہوں استعمال ہوئی، یہی حال واحد حاضر اور جمع حاضر کا ہوگا۔ لو بچوں اس کے بعد ہے تلفظ، تو انشاءاللہ تلفظ آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔